تقریباً 11 سے 12 ارب ڈالر، یہ لگ بھگ 30 خرب روپیہ بنتا ہے۔ یہ وہاں کی جائیدادیں سامنے آ گئی ہیں، جس میں شیر افضل مروت ہو گیا، فیصل واڈا ہو گیا، محسن نقوی کی بیوی ہو گئی، بلاول ہو کر رہا ہوں میں سیاستدانوں کے حق میں بات کر رہا ہوں، میں شیر افضل مروت کے حق میں بات کر رہا ہوں، میں فیصل واڈا کے حق میں بات کر رہا ہوں، میں بلاول کے حق میں بات کر رہا ہوں، محسن نقوی کی بیوی کے حق میں بات کر رہا ہوں۔ اب جو پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اور واللہ دلی سکون ہے، کم از کم یہ لیکس دیکھ کے میرا دلی سکون ہے۔ ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ایک نیا لیک سامنے آ گیا ہے، دبئی پراپرٹی لیکس۔ اچھا، ویسے تو اس کے اوپر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس میں حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 2 دن 4 دن 5 دن سوشل میڈیا کے اوپر خوب اس کے اوپر بات ہوگی، ٹاک شو ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام ہوگا کہ فلاں نے اتنی جائیداد بنائی، فلاں نے اتنی جائیداد بنائی۔ آخر میں یہ سب بند ہو جائے گا پہلے کی طرح، کیونکہ اس میں سب حرام خوروں کے نمبر ہیں۔ جتنے پاکستان کے ادارے ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کے جو ہیڈز ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، سب کے نام شامل ہیں۔ جب سابق جج، سابق جرنیل، سیاستدان، ان کے بچوں، ان کے بیویوں کے نام شامل ہوں گے تو کون ان کو پکڑے گا؟ کوئی بھی نہیں پکڑے گا۔ اس میں تحریک لبیک کے کارکنوں کے کتنے نام ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اور یقین مانیں کہ ابھی تو دل کرتا ہے کہ ایسے جو واقعات سامنے آتے ہیں، کرپشن کے آتے ہیں، لیکس کے آتے ہیں، پراپرٹی کے آتے ہیں، یا کہیں کارکنوں لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، یا کہیں زیادتی ہوتی ہے، تو مجھے تو کم از کم دلی خوشی ہوتی ہے۔ شاید آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، مجھے دلی خوشی ہوتی ہے۔ اب جو پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اور واللہ دلی سکون ہے، کم از کم یہ لیکس دیکھ کے میرا دلی سکون ہے۔ ناظرین اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس کو سب پاکستانی جتنے بھی ہیں، چاہے وہ یوٹیوبر ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے وہ سیاسی مخالفین ہیں جن کے نام نہیں ہیں، وہ صرف ایک ہی رخ دیکھ رہے ہیں اس کا، کہ جی سب لوگوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے پیسہ اکٹھا کیا اور دبئی میں جائیدادیں بنائی۔ اب سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں کہ یہ لیک صرف دبئی کی ہے، وہ یوئی کا نام نہیں ہے، صرف دبئی کا ہے۔ دبئی میں صرف پاکستانیوں کی جو جائیدادیں سامنے آ رہی ہیں وہ تقریباً 11 سے 12 ارب ڈالر، یہ لگ بھگ 30 خرب روپیہ بنتا ہے۔ یہ وہاں کی جائیدادیں سامنے آ گئی ہیں، جس میں شیر افضل مروت ہو گیا، فیصل واڈا ہو گیا، محسن نقوی کی بیوی ہو گئی، بلاول ہو گیا، ان کی 3 بیٹیاں 2 ہو گئی، اس کے علاوہ یعنی کہ نواز شریف کے بیٹے ہو گئے، ان سب کے نام یعنی کہ اس لیکس میں آ گئے ہیں۔ اب ان کے اوپر صفائی بھی شروع ہو رہی ہے، لیکن میں دوسرا رخ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جس کے لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے۔ وہ دوسرا رخ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس کا دوسرا کیا ہے، وہ کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہے۔ تو شیر افضل مروت ہو گیا، فیصل واڈا ہو گیا، یا بلاول یعنی کہ بلاول ہاؤس کی طرف سے، بلاول بھٹو کا یعنی کہ پیپل پارٹی کی طرف سے اس کے اوپر بیان آ گیا کہ بھئی یہ ہماری جائز جائیدادیں ہیں، یہ ڈکلیئر ہیں، یا پیپل پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کو اپنی بے نظیر کی وراثت سے ملی ہیں۔ اب ناظرین یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں نے کرپشن سے بنائی ہو، حق حلال کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی آدمی پراپرٹی خرید سکتا ہے دبئی میں، کوئی بزنس مین ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، آپ بھی خرید سکتے ہیں، میں بھی خرید سکتا ہوں، لیکن اس کو صرف رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کرپشن کر کے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ لے کے گئے اور وہاں جائیدادیں بنائی۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ جو پبلک عام الزام لگا رہی ہے میں اس کی نفی کر رہا ہوں، میں سیاستدانوں کے حق میں بات کر رہا ہوں، میں شیر افضل مروت کے حق میں بات کر رہا ہوں، میں فیصل واڈا کے حق میں بات کر رہا ہوں، میں بلاول کے حق میں بات کر رہا ہوں، محسن نقوی کی بیوی کے حق میں بات کر رہا ہوں۔ 12 جرنیل ہیں، سابقہ 12 یعنی کہ جرنلوں کی وہاں جائیدادیں ہیں، سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی سب جائز پراپرٹی ہے دبئی میں، کوئی انہوں نے 1 روپے کا، یعنی کہ ایک چونی کا بھی ان لوگوں نے کرپشن نہیں کیا ہے۔ یہ پورا پاکستان میں ثابت ہو جائے گا، پھر بھی پاکستانی قوم کے اوپر لخ دی لعنت ہے۔
یہ بالکل کرپشن ثابت نہ ہو، حق حلال کا ثابت ہو جائے کہ ان لوگوں نے حق حلال سے وہاں بنایا ہے، اس کے باوجود بھی پاکستانی قوم کے اوپر لکھ دی لعنت ہے۔ یہ جتنی بھی پاکستان کی قوم ہے، میں کیا لفظ استعمال کروں کہ ان سے بڑا بے غیرت، ان سے بڑا بے شرم، ان سے بڑا بے حیا، ان سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے۔ جن بزنس مینوں کیا چھوڑو، انہوں نے حق حلال سے بنایا ہے۔ پاکستان کے ٹاپ لیڈرشپ سیاستدان اگر حق حلال کا جو پراپرٹی یہ دبئی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ابو ظہبی میں کر رہے ہیں، یہ تو ابھی ایک صرف دبئی کی آ رہی ہے، ابو ظہبی ہے، شارجہ ہے، عجمان ہے، قطر ہے، یورپی کنٹری ہیں، اس میں یہ سیاستدان ٹاپ لیڈرشپ وہاں پیسہ انویسٹ کر رہی ہے۔ ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو سپورٹر ہیں، ان کے جو فالوور ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے کہ وہ ایسے لیڈروں کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر انہی کی باتوں میں آ کے یقین کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، یہ پاکستان میں کرپشن ختم کریں گے۔ میں یہ نہیں الزام لگا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کرپشن کیا ہے، میں نے کہا بالفرض حق حلال سے بھی ان لوگوں نے بنائے، جو بزنس مین ہے ٹھیک ہے، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن شیر افضل کو کیا ضرورت پڑی؟ بے نظیر کے بچے بلاول بھٹو کو کیا ضرورت پڑی وہاں ان کی پراپرٹی کی؟ محسن نقوی کی بیوی کو کیا ضرورت پڑی؟ سابق جرنیلوں کو کیا ضرورت پڑی؟ سابق ججوں کو کیا ضرورت پڑی؟ تو ان کی غلطی نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے جو ماننے والے ہیں، ہمارے جو پیچھے ہم کو فالو کرنے والے ہیں، وہ پرلے درجے کے بے شرم لوگ ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے وہ ہم کو فالو کریں گے کیونکہ وہ غلام ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جرأت ہی نہیں ہے ہمارے خلاف بات کرنے کی۔ اللہ کا شکر ہے کسی مذہبی طبقے کی، خاص کر تحریک لبیک کی، کسی ایک کی بھی پراپرٹی سامنے نہیں آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں قسم سے، دل سے یار، ایک دل سے آواز اٹھتی ہے، دل سے آواز اٹھتی ہے۔ آج تک ایک سیاسی جماعت ہے، تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے، یعنی کہ اس کا جو لیڈر ہے نوجوان ہے، 27 سال اس کی ایج ہے۔ میں ایک مذہبی اسکالر کی ایک بات سن رہا تھا کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے، پاکستان میں تو جتنے بھی لیڈرشپ ہے وہ کوئی 60 سال کیا ہے، وہ 70 سال کیا ہے۔ وہ کسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے وہ خطاب کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو آگے آنا چاہیے، تو وہ بھی امامت کے چکر میں تھا۔ تو میں نے سوچا ہے کہ بھئی اگر آپ کو 20 22 25 سال کی لیڈرشپ چاہیے تو آپ کے پاس موجود ہے سعد رضوی کی شکل میں، آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا لیڈر جو سب سے زیادہ کم عمر ہے، نوجوان خون ہے، جس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ابھی تک نہیں لگا، جس کے اوپر کوئی بدنیتی کا الزام نہیں لگا، اس کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا، اس کی کوئی بغیرتی، فحاشی، بے شرمی اس کی سامنے نہیں آئی، اس کی پوری پارٹی کی کسی کے کوئی لیکس میں نام نہیں آیا، کہیں بھی ان کی کوئی پراپرٹی جائیداد کچھ بھی سامنے نہیں آئے، ان کی کسی بھی جماعت میں کسی ایک شخص کے نہ جوئے کے اڈے ہیں، نہ شرابوں کے اڈے ہیں، نہ غنڈے پالے ہوئے ہیں، یعنی ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک پاک صاف شفاف قسم کی پارٹی موجود ہے۔ لیکن ووٹ کس کو دیں گے؟ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ووٹ جن کو دیں گے جو دوسرے ملک میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، ووٹ ان کو دیں گے جو شرابوں کے اڈے چلاتے ہیں، جو جوؤں کے اڈے چلاتے ہیں، جو 20 کروڑ روپیہ الیکشن میں لگا کے آتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو خوشحالی دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو ناظرین، یہ میری جو اصل ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے، یہ ویڈیو بنانے کا اصل جو میرا مقصد ہے، پاکستانی قوم کی غیرت کو جگانا ہے کہ آپ جتنا بڑا بے شرم لوگ کوئی نہیں ہے کہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سب کے نام شامل ہیں۔ اور الحمدللہ تحریک لبیک کا دعویٰ یہی ہے کہ پاکستان میں چینج آ بھی نہیں سکتی، نہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی کرپشن کے حساب سے کسی کو پکڑا گیا، نہ کسی کو انجام تک پہنچایا گیا۔ صرف الیکشن میں اعلان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، پاکستانی بے غیرت بے شرم قوم کو اپنے یعنی کہ نعروں کے پیچھے لگا لیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے، یہ کرپشن کا احتساب کرے گا، یہ چوری کا پیسہ واپس لے کے آئے گا، یہ کرپٹ لوگوں کو انجام تک پہنچائے گا۔ لیکن آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی کو انجام تک نہیں پہنچایا گیا، لیکن پھر بھی یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بھائی یا تو آپ بھیڑ بکریاں جانور بن جائیں، آرام سے ان کو سپورٹ کریں، اور میں کیا کہتے ہیں، بھیڑ کی طرح، گدھی کی طرح سر نیما کر کے آرام سے کہیں بھی بیٹھیں۔ آپ کو کسی بھی ہوٹل ریسٹورنٹ میں، کسی بھی پبلک پلیس میں چرچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر ایماندار ہے، ہماری پارٹی میں اچھے لوگ ہیں۔ اب سب کا نام آ رہا ہے، سب میں لیک میں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو واللہ مجھے دلی سکون ہے کہ پاکستانی قوم کے اس میں میں بھی شامل ہوں،
مہنگائی میں میں بھی شامل ہوں، زیادتی میں میں بھی شامل ہوں، لیکن کیا کریں؟ کم از کم یہ تو دل مطمئن ہے کہ ان بغیرتوں کے پیچھے تو ہم نہیں ہیں نا، ان بے شرموں کے پیچھے تو ہم نہیں ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ ہم کم از کم ایک ایماندار لوگوں کے پیچھے تو ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے، خدا کی قسم ہے بہت کم ہو رہا ہے اور بہت اچھا ہو رہا ہے، اور اس سے بھی برا ان کے ساتھ ہوگا۔ بس 3-4 دن میڈیا میں ان میں صحافیوں کے بھی نام ہے، بس ان کے ٹاک شو چلیں گے، ہمارے جیسے بیوقوف قسم کے فالوور کہیں گے کہ دیکھو جی نہیں شیر افضل مروت کی تو حق حلال کیا ہے، نہیں جی بلاول کو تو اپنی ماں نے دی تھی، اور جی فیصل واڈا تو تاجر ہے جی، وہ تو بزنس مین ہے یار، ایسے اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اور موسم نقوی کی یار بیوی نے لے لی ہے تو کیا ہو گیا، سب لوگ لیتا ہے، نارمل 20-22 کروڑ میں کوئی پراپرٹی مل جاتی ہے دبئی میں۔ ان کے فالوور دفاع کریں گے ان کا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوکر ہیں، غلام ہے، غلام ہر حال میں اپنے مالک کے دفاع کرتا ہے، آزاد قوم نہیں ہے، کسی میں کوئی بھی شعور نہیں ہے۔ پر کب دیکھو ناظرین، غصہ ہی نکالنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔